نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة تخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے پیارے بھائیوں، عزیزوں، پیارے بچوں، اللہ کا بڑا کرم ہے اس خاندان پر، اس فیملی پر، اس گروپ پر جس میں لوگ اللہ کو جاننے والے، ماننے والے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، حضور کی غلامی کا دم بھرنے والے اور اللہ کے نیک بندوں کے، غلاموں کے دامن کو تھامنے والے جس فیملی میں ہوں، یقیناً اللہ کا اس فیملی پر بڑا فضل ہے۔ آپ جانتے ہیں، مسجد ہو یا مدرسہ ہو، خانقاہ ہو یا کوئی اور جگہ ہو، جب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ پڑھ لیتا ہے، دوسرا آدمی بھی اگر پڑھے تو وہ بھی ساتھ پڑھ لیتا ہے، لیکن جماعت اس وقت ہوتی ہے جب کم از کم 3 آدمی ہوں۔ 3 آدمی جہاں مل جائیں، شریعت اس کو جماعت کا حکم دیتی ہے۔ اب آپ سوچئے، یہ تو میں 3 آدمی کی بات کر رہا ہوں، جس فیملی میں بہت سے لوگ ہوں، 10 ہوں، 15 ہوں، 20 ہوں، تو یقیناً اس خاندان پر اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اتنے لوگوں کو ایمان دیا، یقین دیا اور صراط مستقیم پر چلایا۔ خوب یاد رکھو، اسلام میں میجورٹی کوئی چیز نہیں، اسلام میں صرف کاسٹ کا، فیملی کا اور گروپ کا کوئی تصور نہیں۔ میں کاسٹ کی اور گروپ اور فیملی کی جو بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جماعت جس کو قرآن نے خیر امت تخرجون للناس خیر امت تخرجون للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ایسی جماعت کو خیر امت، بہترین امت کہا گیا ہے، اور اس جماعت کا مشن یہ ہے کہ لوگوں کو اچھی بات کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں،
کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے. آپ نے عورتوں کو بتایا کہ اس کے کیا رائٹس ہیں، بیوی کو بتایا کہ اس کے کیا رائٹس ہیں، شوہر کو بتایا کہ اس کے کیا رائٹس ہیں. ہمارے پیارے نبی، یاد رکھو، وہ بوڑھوں کے بھی نبی ہیں، جوانوں کے بھی نبی ہیں، بچوں کے بھی نبی ہیں، بچیوں کے بھی نبی ہیں، بیوی اور شوہروں کی بھی نبی ہیں، امیروں کے بھی نبی ہیں، غریبوں کے بھی نبی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، آپس میں مل جل کر رہو، ایک دوسرے کی مدد کرو. اور آپ جانتے ہیں کہ یونٹی، اتحاد، اتفاق اسی وقت تک رہتا ہے جب ہم کسی کو اپنا سرپرست تسلیم کر لیں. یاد رکھو، 1,24,000 نبی دنیا میں تشریف لائے، ہم سب کو نبی مانتے ہیں، لیکن اتباع، غلامی صرف ایک نبی، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کرتے ہیں. اسی طرح سے صحابہ ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، بزرگان دین ہیں، پھر اہل سنت کے 4 امام ہیں. امام اعظم بھی ہیں، امام شافعی بھی ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہیں، اور امام مالک بھی ہیں. لیکن چاروں امام نے، ہم صرف ایک امام کو فالو کرتے ہیں، وہ حضور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ میں بتاتا ہوں کہ یونٹی کس طرح سے قائم رہ سکتی ہے. یونٹی، ہر آدمی اپنا راستہ اختیار کرے، ہر آدمی اپنی بولی بولے، اور ہر آدمی اپنے ذہن کے مطابق کام کرے گا، تو یونٹی قائم نہیں رہ سکتی، سیدھا راستہ نہیں قائم رہ سکتا. چاروں امام حق ہیں، لیکن ہم جب بات کریں گے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کریں گے، ہم حنفی ہیں. اب آئیے، یہ تو مسلک کی بات ہوئی. اب آئیے طریقت میں آئیے. حضرت خواجہ غریب نواز بھی اور حضور محی الدین بہاء الدین بخاری بھی، شیخ شہاب الدین سہروردی بھی ہیں، محی الدین ابن عربی بھی ہیں، اور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی بھی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ہم سارے بزرگان دین کو مانتے ہیں، لیکن جب بات غلامی کی آتی ہے، جب بات کسی کے دامن کو تھامنے کی آتی ہے، جب بات کسی ذات پر تن من دھن قربان کرنے کی آتی ہے، تو وہ صرف اور صرف سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہمارے سامنے آتا ہے. یہ تو ہے اوپر کی بات کر رہا ہوں. اب آئیے آپ کے گھر میں آپ کے والد بھی ہیں، چچا بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، اور بڑی بہن بھی ہیں. لیکن خوب یاد رکھیے کہ ہیڈ آف دی فیملی وہ ایک ہی ہو. سارے آدمیوں کو اگر آپ نے ہیڈ بنا لیا تو پھر گھر کا نظام چل نہیں سکتا. بیٹا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ
باپ کی بات کو مانے، ماں کی بات کو مانے. اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے جو ماں اور باپ کے خلاف ہے تو وہ نہیں مانے گا، اس کو نہیں ماننا چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت کا نظام یہ ہے کہ انسانوں کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رکھا جائے. آپ دیکھتے نہیں، عبادت خدا کی ہوتی ہے، نماز خدا کی ہوتی ہے، لیکن ایک امام کے پیچھے ہم کھڑے ہوتے ہیں، وہ جھکتا ہے تو ہم بھی جھک جاتے ہیں، وہ اٹھتا ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں. اس لیے کہ تاکہ یونیٹی اور اتحاد لوگوں کو معلوم ہو سکے. اب یہ کر رہا ہوں میرے دوستوں کہ کسی خاندان میں اگر اللہ تعالیٰ بہت سے آدمیوں کو دے اور توفیق دے تو یقیناً خوش نصیب ہے. کیونکہ جماعت، اس کے متعلق حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت، جماعت پر اللہ کا دست قدرت ہے. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے عزیزوں اور دوستوں خوب یاد رکھو کہ اللہ نے آپ لوگوں کو مبلغ بنایا ہے. مبلغ صرف وہ مسجد میں رہنے والا ہی نہیں ہوتا، خطبہ ہی دینے والا مبلغ نہیں ہوتا. مبلغ ہر مسلمان اپنی کیپیسٹی کے مطابق مبلغ ہے. آپ لوگ اپنی زندگی میں کوشش کیجیے کہ آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا آپ کے سلسلے کے مطابق ہو. آپ چلیں اس طرح چلیں جیسے آپ کا شیخ چلا ہے، بیٹھیں تو اس طرح بیٹھیں جیسے آپ کے بزرگ بیٹھتے تھے. کھاتے ہیں تو کم کھاتے، اپنے کان کو، اپنی آنکھ کو. شادی اسی لیے تو ہوتی ہے کہ انسان اپنے کان پر کنٹرول کر سکے، اپنی آنکھ پر کنٹرول کر سکے، اپنے ہاتھ اور پاؤں اور اپنی باڈی پر کنٹرول کر سکے. شادی کے بغیر انسان کبھی کبھی آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو شادی کے بعد بھی آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں. لیکن میرے عزیزو میرے دوستو، شادی اسی لیے، اور یاد رکھو کہ ولی میں اور ہم میں فرق یہی، ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کا آنکھوں پر کنٹرول ہوتا ہے. آنکھ اٹھتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے کہاں اٹھانی چاہیے، وہ سنتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا سننا چاہیے، وہ بولتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا بولنا چاہیے. وہ کھاتا ہے تو پھر یہ سوچتا ہے کہ اسے کیا کھانا چاہیے. میرے عزیزوں میرے دوستوں، 5 چیزیں وہ ہیں سورس طاقت کہ اگر ان پر کنٹرول ہو جائے تو بس وہی ولی ہے. ولی اس کو نہیں کہتے جو ہواؤں میں اڑتا ہو، ولی اس کو نہیں کہتے کہ جو بہتر سے بہتر تعبیر دے دے دنیا کے لیے. نہیں نہیں، ولی وہ ہے کہ جو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی شریعت پر اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. میرے عزیزوں میرے دوستوں، اس لیے نوجوانوں، اللہ نے آپ کو چانس دیا ہے، اس چانس سے پورا پورا فائدہ اٹھاؤ. وہ بوڑھے جو لوگ ہیں اوور 60 اور اوور 70 ہیں، ظاہر ہے کہ 70 ایئرز ان کے گزر گئے. آپ تو اللہ نے زندگی دی ہے، اور اس زندگی کو خدا کی راہ میں چلاؤ تاکہ یہی زندگی آپ ہر
پیر کو سنتے ہیں کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ آخرت کی زندگی ہی بہترین زندگی ہے. اس لیے چلنے میں، پھرنے میں، ہر کام میں اللہ اللہ شریعت کا خیال کرو، اور اللہ نے جو آپ کو میجورٹی دی ہے اس کو قائم رکھو. انشاءاللہ خدا کی رحمت یہاں بھی ہوگی اور وہاں بھی ہوگی انشاءاللہ. اور شادی تو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا النکاح نصف الایمان، اور پھر وہ حدیث بھی سن لو کہ تناکحوا وتناصلوا فانی اباہی بکم الامم یوم القیامہ. نکاح کرو، اور نکاح کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اولاد دے تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں اضافہ ہو رہا ہے، آخرت کی نیت ہو. اور سن لو یہ حدیث میں نے پہلے بھی بیان کی کہ قبر میں بہت سے کوئسچنز ہوں گے. ایک کوئسچن یہ بھی ہوگا کہ جو ہم نے تمہیں زندگی دی تھی وہ زندگی تم نے کس کام میں خرچ کی؟ زندگی اللہ کی نعمت ہے، مگر یہ کہ کہاں تم نے اس کو خرچ کیا؟ ایک نمازی ہے، وہ آسانی سے عرض کرے گا اے اللہ صبح کا وقت آیا تو صبح کی نماز پڑھ لی، ظہر کی پڑھ لی، عصر مغرب عشاء کی پڑھ لی. اللہ نے جو یہ ٹائم دیا ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے ٹائم کو کہاں یوز کیا؟ پھر جوانوں سے پوچھا جائے گا اے جوانوں یہ بتاؤ کہ تمہاری جوانی کہاں گزری؟ میرے عزیزوں میرے دوستوں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہے، ہر آدمی زندگی کو پسند کرتا ہے، یہ انسانی نیچر ہے کہ وہ زندگی کو پسند کرتا ہے. لیکن یاد رکھو حدیث کہتی ہے کہ زندہ وہی زندہ ہے کہ جس کا دل خدا کی یاد میں زندہ ہے. اگر دل خدا کی یاد سے غافل ہے تو ایسے شخص کو زندہ نہیں سمجھا جاتا. فرمایا کہ تمہیں زندگی دی تو تم نے کہاں؟ پھر فرمایا کہ جوانی. اب آپ بتائیے کہ جوانی آپ جانتے ہیں کہ کیسی ہوتی ہے، اس کا بھی سوال کیا جائے گا. جب تک آدمی بچہ ہوتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی ماں کی ہوتی ہے، باپ کی ہوتی ہے. ماں نے گود میں لیا تو وہ گود میں آ گیا، ماں نے سلا دیا تو وہ سو گیا، باپ نے انگلی پکڑ لی تو وہ کھڑا ہو گیا. لیکن جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، اور اگر وہ جوان ہے تو اب ذمہ داری اس کی، اس سے پوچھا جائے گا. پھر یاد رکھو ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ارننگ ہو، پیسہ زیادہ ملے. آپ جانتے ہیں بیٹے لیے کون ہے؟ ساری دنیا پیسے کے پیچھے بھاگ رہی، رات دن یہی سوال ہے. اور کبھی آپ نے سوچا کہ وہ چیز حاصل کرو جو باقی رہنے والی ہو؟ تو دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو باقی رہنے والی، ہر چیز پانی ہے. ہم جو ہر منڈے کو ذکر کرتے ہیں، کیوں؟ یہ ذکر باقی رہنے والا ہے. اللہ اللہ جو ہم کرتے ہیں اس لیے کہ یہ ذکر باقی رہنے والا ہے. پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یہ دنیا تم نے کہاں سے حاصل کی؟ ایک سوال. اور پھر سورس بتاؤ، کس وے میں یہ دنیا تمہیں ملی؟ یہ مکان کیسے بنایا، دکان تم نے کیسے بنائی؟ اور پھر یہ بھی پوچھا جائے گا کہ یہ جو تم نے خرچ کیا تو کیسے خرچ کیا، کہاں خرچ کیا؟ میرے عزیزو، وقت کی قدر کرو. وقت بہت بڑی نعمت ہے، اور یہی وہ وقت ہے کہ انسان کو اگر اس کی آدمی قدر کرے تو جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے. اور اگر وقت کی قدر نہ کی تو پھر میرے دوستو
آپ سمجھ رہے ہیں کہ پھر کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں اور ہمارے عزیزوں کو توفیق دے کہ ان کی زندگی ایک اچھی زندگی ہو، ان کی جوانی ایک اچھی جوانی ہو، صالح، اور یاد رکھو کہ عرش الہی قیامت کے دن دھوپ کی شدت ہوگی، آفتاب بالکل سر کے اوپر ہوگا اور عرش کے نیچے سایہ ہوگا، اس سائے میں کچھ اللہ کے نیک بندے بھی وہاں ٹھہریں گے، قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے عرش کے نیچے وہ جا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ان میں سے وہ شخص بھی ہوگا جو نوجوان، جو نیک ہو، جس کی جوانی خدا کی یاد میں بسر ہوئی ہو، نیک ہو، قیامت کے دن اس کو اللہ کے فضل و کرم سے عرش کا سایہ ملے گا۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اچھی توفیق دے۔ عرض کرو بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل من کل ذنب واتوب الیک الیک لا حول لا حول ولا قوة ولا قوة الا الا باللہ العلی العظیم عظیم یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم دل مارا کن مستقیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک افضل الذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 اور عبد الرحمن کا عبد الشیطان ابلیس اور عبد الرحمن کی لڑائی یہی تو ہے۔ شیطان کہتا ہے جو میں کہوں وہ تم کہو، جو میں دیکھوں وہ تم دیکھو، جو میں سوچوں وہ تم سوچو۔ اور جانتے ہو شیطان نے ہمارے لیے قدم قدم پر بت بنائے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز اگر خدا سے الگ کر دی جائے تو وہ بت ہے، وہی صنم ہے، چاہے بیوی ہو، چاہے بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، بھائی ہو، چاندی ہو، سونا ہو، مکان ہو، دکان ہو، پیسہ ہو، ہر چیز جو خدا کے درمیان آ جائے اور خدا سے دور کر دے وہ بت ہے۔ اور لا الہ ہر چیز کا انکار کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے میں ہوں، الا اللہ کہتا ہے تو نہیں ہے، اللہ ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، غوث پاک نے فرمایا کہ جس طرح سے اندھے کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی ہے اور وہ عصا کے سہارے وہ چلتا ہے، اے طریقت کے راستے میں چلنے والے صوفی، تو اندھا ہے اور تیرے ہاتھ میں الا اللہ کی لکڑی ہے، الا اللہ کا عصا ہے، یہ تجھے
ہر چیز سے بچا کر اور ایک خدا کی طرف لے جاتا ہے. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ